بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کو اردو ٹیچر راؤ وحید۔ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے سبق امتحان۔ اس کا ہم مصنف کا تعارف پڑھیں گے اور آدھا سبق جو ہے وہ ہم ریڈ کریں گے، اس کے الفاظ معنی بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور جو ایکسرسائز میں سوال نمبر 1 ہے وہ مکمل ہم جو ہے وہ کتاب پر حل کریں گے، اور سوال نمبر 4 اور 6 جو ہے وہ بھی کتاب پر حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ صفحہ نمبر 69 کھول لیں، 69 پیج 69، جہاں پر مصنف کا تعارف ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دلی میں پیدا ہوئے 1883 میں، 1883 میں 1883 میں دلی میں پیدا ہوئے اور سینٹ اسٹیفنز کالج دلی سے بی اے کیا۔ زمان طالب علمی میں ڈرامے اور کرکٹ کا شوق رہا۔ 1907 میں حیدرآباد دکن چلے گئے اور پہلے تعلیم اور پھر عدالت کے محکموں سے وابستہ رہے۔ وہ ترقی کرتے کرتے ہوم سیکرٹری کے عہدے تک پہنچے، جہاں سے ریٹائر ہوئے اور پینشن حاصل کی۔ پینشن کسے کہتے ہیں؟ وہ معاوضہ یا وہ رقم جو سرکاری خدمات دینے کے بعد، ریٹائر ہونے کے بعد ملتی ہے۔ انہوں نے حیدرآباد ہی میں وفات پائی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا طرز تحریر کرنے کا انداز سادہ اور پرلطف ہے، مزیدار ہے۔ وہ بڑے شگفتہ انداز میں، خوبصورت انداز میں دلی کی خاص زبان لکھتے ہیں۔ ان کے اسلوب کہتے ہیں تحریر کا انداز، طریقہ میں تصنع اور بناوٹ نام کو نہیں، تصنع اور بناوٹ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، بناوٹ نام کو نہیں۔ مزاح کی چاشنی ان کی تحریر میں خاص لطف دیتی ہے، مزاح، ہنسی مذاق۔ بقول رشید احمد صدیقی، فرحت کے اسلوب کی نمایاں خوبی فکروں کا اختصار یعنی مختصر ہونا۔ وہ چھوٹے چھوٹے فکروں سے رواں دواں عبارت کا جادو جگاتے ہیں۔ فرحت کی تحریروں میں اسلوب کی یکسانیت معجزے کی حد تک قائم رہتی ہے۔ وہ ایک مضمون کو جس رنگ میں شروع کرتے ہیں اسی رنگ میں انجام تک پہنچاتے ہیں، آخر تک لے جاتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ ابتدا میں مرزا عالم نشرہ کے قلمی نام سے لکھتے رہے۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق اور عظمت اللہ خان نے ان کی ہمت بڑھائی اور اپنے اصل نام سے لکھنے لگے۔ نذیر احمد کی کہانی، پھول والوں کی سیر اور دلی کا ایک یادگار مشاعرہ ان کے یادگار مضامین ہیں۔ ان کے مضامین فرحت کے نام سے شائع ہوئے اور وہ قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ قادر الکلام، کلام پر مہارت رکھنے والا۔ میری شاعری ان کے کلام کا انتخاب ہے۔ تو یہ ہم نے اس کا تعارف پڑھا۔ اب میں مصنف کے تعارف کے سوالات کے جوابات بتاؤں گا، جو آج کا ہمارا مصنف ہے سبق کا، مرزا فرحت اللہ بیگ۔ تو پہلا سوال ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب ہے مرزا فرحت اللہ بیگ 1883 میں دلی میں پیدا ہوئے، یعنی 1883 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا طرز تحریر کیسا تھا یا کیسا ہے؟ جواب ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کا طرز تحریر سادہ اور پرلطف ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کس قلمی نام سے اپنی تحریریں لکھتے تھے، یا کس قلمی نام سے لکھتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ مرزا عالم نشرہ کے قلمی نام سے لکھتے رہے۔ آخری سوال ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین کس نام سے چھپے؟ تو اس کا جواب ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین فرحت کے نام سے چھپے۔ تو یہ بیٹا جو ہے اس سبق کا جو تعارف تھا مصنف کا، اس کے سوالات کے جواب میں نے بتایا آپ کو، تعارف بھی پڑھا۔ اب ہم سبق پہ آتے ہیں، صفحہ نمبر 70 ہے، 70 امتحان۔ تو یہ امتحان سبق کیا ہے؟ صنف ادب کے اعتبار سے مضمون ہے، اور اس کا لب لباب کیا ہے، اس سبق کی کہانی کیا ہے، مصنف ہمیں اس میں کیا سبق دیتا ہے یا کیا بتاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک طالب علم کے حوالے سے جو ہے انہوں نے ایک طنز و مزاح پیدا کیا ہے، اور اس کی زندگی کا ایک سکیچ کھینچا ہے کہ جو طالب علم ہوتے ہیں وہ کس طرح سے بعض اوقات جو ہے نیگلیجنسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے جو ہے تعلیمی جو سلیبس ہوتا ہے اس پر ٹھیک طرح سے توجہ نہیں دے پاتے، یا وہ آرام طلبی میں پڑ جاتے ہیں، یا وہ بھی بتایا ہے کہ کون سے وہ مختلف قسم کے طریقے نکال کر جو ہے اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور پھر نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ نتیجہ ان کا صفر آتا ہے۔
تو اس میں ہمیں ہنسی مذاق کا پہلو بھی مصنف نے دکھایا ہے اور ہمیں یہ سبق بھی دیا ہے کہ تمام طلباء کو اپنی چیزیں بر وقت کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ کا اور اپنا جو ہے عزت اور وقار کا خیال رکھنا چاہیے اور عین وقت پر جو ہے چیزیں تیار ہو تاکہ امتحان میں کامیابی ہو سکے۔ تو یہ سبق کا جو ہے ایک نچوڑ ہے جو اس میں ہمیں میسج دیا گیا ہے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں کہ نہ ہوئی گر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہے تو یہ بھی نہ سہی۔ تو یہ شروع میں ہی شعر میں ہی وضاحت کی ہے پورے سبق کی کہ اگر میرے امتحان سے ابھی تسلی نہ ہوئی پرچوں سے تو کوئی بات نہیں، میں دوبارہ دے لوں گا۔ اسی پہ شعر کے اوپر سارا جو ہے وہ سبق چل رہا ہے، اسی مفہوم پہ۔ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے؟ دو ہی صورتیں ہیں، یعنی اس کی دو ہی شکلیں ہیں یا دو ہی اس کے نتیجے نکلتے ہیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے، آئندہ سال صحیح۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا کہ جوں امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، جیسے جیسے ان کے حواس، ان کا دماغ مختل اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی ہے۔ حواس، ہوش، دماغ مختل ہونا، پریشان ہونا، ان کی صورت اتنی سی نکل آنا یعنی چھوٹا سا منہ ہو جانا یعنی پریشان ہو جانا۔ بندے پر امتحان کا رتی برابر اثر پہلے تھا نہ اب، رتی برابر معمولی سا، ذرا سا، نہ اب بھی اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے۔ امیدواروں کا مجمع، نئی نئی صورتیں، عجیب عجیب خیالات، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سیر نہیں ہو سکتا، دل نہیں بھر سکتا۔ جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہوئے جائے لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا دی جائے۔ میری سنیے کہ 2 سال میں لا کلاس کا کورس پورا کیا۔ لا کلاس سے کیا مراد ہے؟ قانون کا امتحان۔ مگر کسی طرح شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا، گھومنے پھرنے۔ واپسی کے وقت لا کلاس میں بھی جھانک آتا، منشی صاحب دوست تھے اور لیکچرار صاحب پڑھانے میں مستغرق ہونا، مشغول ہونا، مصروف ہونا۔ حاضری کی تکمیل میں کوئی دشواری نہ تھی، کوئی مشکل نہ تھی۔ اب آپ بھی بتائیں کہ لا کلاس میں شریک ہونے سے میرے کس مشغلے میں فرق آ سکتا تھا؟ والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے، کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا۔ کان کترنا، پیچھے چھوڑنا۔ ہم بھی بے فکر تھے کہ چلو 2 برس تک تو کوئی محنت کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا، بعد میں دیکھیے کون جیتا اور کون مرتا ہے، لیکن زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے۔ 2 سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا۔ لا کلاس کا صداقت نامہ بھی مل گیا، تصدیق نامہ، صداقت نامہ، تصدیق نامہ یعنی رول نمبر سلپ۔ اب کیا تھا، والدین امتحان وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے، سر پر چڑھ گئے یعنی زور دینے لگے۔ مگر میں بھی ایک ذات شریف ہوں، ایک بڑھیا اور ایک بوڑھے کو دھوکہ دینا کیا بڑی بات ہے۔ میں نے تقاضا کیا، تقاضا کرنا مانگنا، کہ علیحدہ کمرہ مل جائے تو محنت کروں، بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، گڑبڑ شور شرابہ۔ چند روز اسی ہیلے سے ٹال دیے، ہیلے سے، بہانے سے، ٹالنا بھی انکار کرنا، لیکن تابکے کب تک؟ بڑی بیوی نے اپنے سونے کا کمرہ خالی کر دیا۔ اب میں دوسری چال چلا، دروازوں میں شیشے تھے، ان پر کاغذ چپکا دیا۔ لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خواہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے۔ خواہ بلا وجہ خلل ڈالنا، دخل اندازی کرنا۔ اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کو سونے کا الزام لگایا گیا تو کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہ دوں گا، آئندہ کوئی مجھے دکھ نہ کرے، پریشان نہ کرے۔ بعض وقت ایسا ہوا کہ لیمپ بھڑک کر چمنی سیاہ ہو گئی، چمنی چراغ، اور میری زیادہ محویت اور محنت کا نتیجہ سمجھی گئی۔ بعض وقت والد والدہ کہتے بھی تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو، لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا تھا۔ خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آیا۔ میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں، لیکن میری مسلسل حاضری، لا کلاس اور شبانہ روز، شب و روز، دن رات کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا۔ روب، سکہ بٹھانا، روب بٹھانا۔ وہ کم آنے والے تھے، پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، کیونکہ میں اپنے آپ کو ابھی امتحان کے قابل نہیں پاتا۔ لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے کہ امتحان سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ، کامیابی اور ناکامیابی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ مرد باید کے ہراساں نہ شود، فارسی کا جملہ ہے، مصرع ہے، اس کا مطلب ہے کہ مرد کبھی
खौफजदा नहीं होता, परेशान नहीं होता। मैंने भी तकदीर और तदबीर पर एक छोटा सा लेक्चर देकर साबित कर दिया। तकदीर किस्मत, तदबीर कोशिश, लेक्चर सबक या तकरीर। कर दिया कि तदबीर कोई चीज़ नहीं, तकदीर से तमाम दुनिया के काम चलते हैं, किस्मत से दुनिया के काम चलते हैं। किस्सा मुख्तसर बात ये कि दरख्वास्त शिरकत दी गई। दरख्वास्त शिरकत यानी इम्तहान में शामिल होने की, शरीक होने की दरख्वास्त दी गई और मंजूर हो गई, कबूल हो गई। और एक दिन वो आया कि हम हाल टिकट लिए हुए मकाम इम्तहान पर पहुंच ही गए। हाल टिकट, रोल नंबर स्लिप या तस्दीकनामा, मकाम इम्तहान का गोया वो याद नहीं क्या था, लेकिन दो वजह से कामयाबी की उम्मीद थी। अव्वल तो इमदाद गैब से मदद मिलना, दूसरे पर्चों की उलट फेर, पर्चे ऊपर नीचे करना यानी नंबर ऊपर नीचे लगा देना। शायद वो हजरात जो इम्तहान में कभी शरीक नहीं हुए इस मजमून को ना समझें, यानी इस बात को ना समझें। इसलिए ज़रा वजाहत से अर्ज़ करता हूँ, इमदाद गैबी से मुराद उम्मीदवारान इम्तहान की इस्तिलाह में वो मदद है जो एक को दूसरे से या किसी नेक ज़ात निगरान कार से इंदुल मवाक़े ऐन वक्त पर उसी मौके पर किताब से पहुंच जाती है। पर्चों की उलट फेर गो बज़ाहिर मुश्किल होती है, लेकिन तकदीर सब कुछ आसान कर देती है। बाज़ शरीफ कम हैसियत मुलाजिम ऐसे भी निकल आते हैं जो बउम्मीद इनाम की उम्मीद में पर पर्चा बदल देते हैं। ये ज़रूर है कि इससे एक मेहनत करने वाले को नुकसान पहुंच जाता है, लेकिन तदबीर और तकदीर का मसला जैसा इस कार्रवाई में हल होता है, दूसरी किसी सूरत में हल नहीं होता। इसके अलावा और भी सूरतें हैं, लेकिन वो बहुत कम पेश आती हैं, इसलिए इन पर भरोसा करना नादानी है, बेवकूफ़ी है। खैर आमद बरसरे मतलब, खैर यानी अब हम मतलब पर आते हैं या मकसद पर आते हैं। 9:45 बजे घंटी बजी और हम बिस्मिल्लाह कहकर इम्तहान के कमरे में दाखिल हुए। यहाँ एक बहुत खलीक और हंसमुख, खलीक शफीक, हंसमुख हंसने मुस्कुराने वाला, खुश मिजाज निगरान कार थे। मुझे जगह नहीं मिलती थी। मैंने उनसे कहा, वो मेरे साथ हो लिए, जगह बताई और बड़ी देर तक हंस कर बातें करते रहे, मुस्कुरा कर बातें करते रहे। तो बेटा ये आज का हमारा यहाँ पर आधा जो है सबक जो है रीडिंग मुकम्मल हो गई है उसकी, और अब हम आते हैं एक्सरसाइज की जानिब। ये सवाल नंबर हमारा 1 है जो मुकम्मल हम पढ़ेंगे। इसके सवाल आप बुक पे लिखेंगे। सफ़ा नंबर 73 निकाल लें। एक्सरसाइज का पहला सवाल है, मुख्तसर सवालात के जवाब। मैं पहले सवाल बोलूँगा और फिर उसका जवाब तो वो आप पेंसिल से उस सवाल के सामने लिख लेंगे। पहला सवाल है कि मजमून निगार को इम्तहान से घबराने वालों पर क्यों हंसी आती है? तो इसका जवाब है कि मजमून निगारों को इम्तहान से घबराने वालों पर इसलिए हंसी आती है कि इम्तहान की 2 ही सूरतें हैं, पास या फेल। दूसरा है, जो इम्तहान करीब आते जाते हैं मजमून निगार के दोस्तों और हम जमातों का क्या हाल होता है? तो इसका जवाब है कि जो इम्तहान के दिन करीब आते हैं मजमून निगार के दोस्तों का दिमाग मुश्किल हो जाता है और उनकी सूरत इतनी सी निकल आती है। फिर है, मजमून निगार ने कौन सा इम्तहान दिया था? तो इसका जवाब है, मजमून निगार ने ला क्लास का इम्तहान दिया था। अगला सवाल है, मजमून निगार ने इम्तहान दिया तो क्या नतीजा निकला? इसका जवाब है कि मजमून निगार ने ला क्लास का इम्तहान दिया तो बदरजा आला फेल हुआ। अगला सवाल है कि मजमून निगार के वालिद ने किस तरह उसे तसल्ली दी? मजमून निगार के वालिद ने उसे तसल्ली दी कि बेटा कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो आइंदा से ही, आखिर कब तक बेईमानी होगी? 100 दिन चोर के तो 1 दिन शाह का। तो ये हमारा जो है वो मुकम्मल हो गए पहला सवाल। इसके बाद आते हैं हम सवाल नंबर 4 है एक्सरसाइज का वाहिद अल्फाज और जमा। इम्तहान, इम्तहानात, ख्याल, ख्यालात, मशगला, मशागिल, वकील, वकला, मुमतहिन, मुमतहिनीन, तदबीर, तदाबीर, मजमून, मजामीन। अब सवाल नंबर 6 देखें। इसमें हम दुरुस्त ऑप्शन पर टिक करेंगे। ये हमारे MCQs हैं, ध्यान से देखेंगे। अलिफ है, बंदे पर इम्तहान का असर नहीं था। इसका है जवाब रत्ती बराबर, पहले को टिक कर लें। दूसरा है, तालिब इल्म ने कितने साल में ला क्लास का कोर्स पूरा किया? 2 साल में। तो इसकी दूसरी ऑप्शन को टिक कर लें। जीम है, ला कॉलेज में कौन तालिब इल्म का दोस्त था? तो इसकी तीसरी ऑप्शन है मुंशी साहिब, तो मुंशी साहिब को टिक कर लें। दाल है, तालिब इल्म ने किससे पूछा कि ये पर्चा किस मजमून का है? तो इसका जवाब है गार्ड साहब से।
दूसरी ऑप्शन को टिक कर लें। है तालिब इल्म कितनी देर में कमरे से बाहर निकल आता? इसका जवाब है आधा घंटा बाद। तो इसकी दूसरी ऑप्शन को टिक कर लें। तो बेटा आज का हमारा ये जो लेक्चर है मुकम्मल हुआ। सबक हमने इम्तहान जो है उसके मुसन्निफ का तारुफ पढ़ा, उसके सवालात के जवाबात पढ़े और हाफ सबक हमने रीड किया, उसके अल्फाज मैंने बताए। सवाल नंबर 1 मुकम्मल किया और 4 और 6 जो है वो किताब पर हमने हल किया। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डिफ़िकल्टी आए तो आप कॉल या व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।